औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है अल्लाह से और अल्लाह से यकीनन मेरी ये मान है, गुमान है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, आप सब लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, कामयाबियाँ होंगी। लेकिन हमारी ज़िंदगी धूप छाँव का नाम है। बाज़ वक़्त अपसेट हो, कोई परेशानी है, कुछ परेशानी आ गई, बाज़ को खुशी आ गई, बाज़ को आज़माइश आ गई, बाज़ को तंगी आ गई। आज मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर करने लगा हूँ जिससे दुआएँ कबूल होती हैं। आज मैं आपसे वो ख़ास लफ्ज़, जो हमारी ज़िंदगी में बेशुमार लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं वज़ीफ़े कर के थक गए हैं, अब वज़ीफ़ा काम नहीं करता, तस्बीहाँ कर के थक गए, अब तस्बीहाँ काम नहीं करती। वज़ीफ़े, तस्बीहाँ, सखावत, चैरिटी सारे काम करके थक गए। लेकिन आज मैं आपसे वो सीक्रेट, वो चाबी, वो कुलीद आज़म शेयर करूँगा जिसके करने से 99 नहीं 100 बड़ा 100। और रब्बे ज़ुल जलाल ने ये वादा किया है, कहा कि जो ये करेगा मैं उसको उसको औलाद भी दूँगा, रिज़्क भी दूँगा, सेहत सब कुछ दूँगा। और आका करीम जो नबियों के सरदार थे, जो महबूब खुदा थे, उन्होंने भी कहा कि जो ये करेगा उसकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। वो एक लफ्ज़ अगर आप दिन में एक दफ़ा पढ़ लें और शाम को एक दफ़ा पढ़ लें, तो रोज़े महशर जब आपके नामा माल आपके सामने जाएँगे, तो आप बख्शे हुए कर, अल्लाह कहता है जिसके नामा माल में ये लफ्ज़ होगा मैं उसको माफ़ कर दूँगा। यानी कि हम तस्बीहाँ तो बड़ी करते हैं, हम चिल्ले तो बड़े करते हैं, हम वज़ीफ़े तो बड़े करते हैं, हम इबादत, वज़ाइफ़, सखावतें बड़ी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इबादत, वज़ाइफ़ कबूल नहीं होती। आज हम उस लफ्ज़ की तरफ आएँगे जिससे करोड़ों नहीं अरबों रुपए आते हैं। लोग कहते हैं पैसा नहीं आता। मैंने थक हार के, जब मेरे पास लोग आए, 1 वज़ीफ़ा कराया, 2 वज़ीफ़े कराए, 3 वज़ीफ़े कराए, जब मैं थक जाता हूँ मैं कहता हूँ सारे वज़ीफ़े छोड़ो और अब ये वज़ीफ़ा करो। और जब उसने वो वज़ीफ़ा शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं आया जिसको नाकामी है, जिसको जो कामयाबी मिलती है। इस वज़ीफ़े की तासीर 2 छोटे से वाक़यात के साथ मैं शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे जो इमाम हैं, अम्मा हैं हमारे, इमाम अहमद बिन हम्बल, बड़ा नाम है उनका, उनका तज़किया के हवाले से, उनकी इबादत के हवाले से, और सारी ज़िंदगी बादशाह वक़्त उनको चीफ़ जस्टिस और मुख्तलिफ़ सीटों के ऑफ़र करते उन्होंने लिया। उनका तक़वा, उनकी आजिज़ी, उनकी इबादत, उनकी हर लिहाज़ से एक नेक इंसान थे। उनके वाक़ये से मैं बयान करूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। एक दिन वो किसी और शहर जाते हैं किसी काम के सिलसिले में। वो इतने अपनी ज़िंदगी में इतने मशहूर हो चुके होते हैं, पॉपुलैरिटी, उनकी शोहरत का ग्राफ इतना होता है कि लोग हज़ारों मीलों दूर से आके उनसे मिलना एक सादत समझते थे, एक नेमत समझते थे कि काश मैं ना एक हमें इमाम अहमद बिन हम्बल की सोबत नसीब हो जाए, कुर्बत नसीब हो जाए, 2-4 लफ्ज़ उनसे मिल जाएँ। वो किसी काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में जाते हैं, तो वो सफ़र से आते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते होते हैं, वहाँ उनको कोई जानने वाला नहीं होता, तो वो ना एक मस्जिद में चले जाते हैं। जब मस्जिद में चले जाते हैं तो उनके जो लोग नहीं जानते, उन्हें कोई ऐसा शहर होता है जो वहाँ पे हम होता है ना खादम, वो आके देखता है ये कौन परदेसी कहाँ से आ गया, तो उनको कहता है कि आप ना यहाँ से, वो लेटे आराम कर रहे होते हैं, उठ जाओ यहाँ से। आप उठ जाते हैं, तो वो जब उठ जाते हैं ना वहाँ से, तो वो बाहर आके सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। वो बताते नहीं उन्हें कि मैं इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, हालाँकि जो वो बता देते तो पूरा शहर उमड़ आता, पूरा शहर उनकी एक ज़ियारत, एक नज़र के लिए उनकी दीवाना था। वो बाहर आके ना मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। जब सीढ़ियों में बैठ जाते हैं तो कुछ देर बाद वो जो मस्जिद खादम है, वो ये ऐसे कड़वे होते हैं ये। वो कहता है सीढ़ियों पे क्यों बैठ गए हो? मैंने नहीं तुम्हें यहाँ बैठने देना, उठो यहाँ से। वहाँ से भी उठा दिया। तब जब अब उठ रहे होते हैं तो वहाँ पे सामने एक तंदूर वाला बंदा बैठा होता है, जो देख रहा होता है कि शरीफ सा नेक से आदमी है। ये मस्जिद वाले जाती कर रहे, तो उनके पास आता है कि आप कहाँ से आए हो? कहते मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया हूँ। तो कहते मैं तो आराम कर रहा था। उन्होंने कहा आप मेरे पास आ जाएँ। वो नान भाई जो बेकरी वाला, वो उनको लेके अपने ना कमरे अपनी दुकान पे ले जाता है, तो वहाँ बैठ जाता है। तो वहाँ जब बैठते हैं तो वो नान भाई होता है ना, वो कुछ ज़िक्र कर रहा होता है, तो इमाम अहमद बिन हम्बल पूछते हैं कि तुम क्या तस्बीह कर रहे हो? कहते मैं उनको तस्बीह कर रहा हूँ, मेरा ख्वाब है, मेरा एक ड्रीम है, मेरी ख़्वाहिश है, उसकी तकमील के लिए मैं एक तस्बीह कर रहा हूँ। उन्हें क्या करते हो? कहते मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा हूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा वज़ीफ़ा है, कि मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहा हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का उसका उनका तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारी मंज़िल क्या है? कि वो नान भी कहने लगे मेरी एक ही मंज़िल है कि काश खुदा करे कि मुझे किसी दिन इमाम अहमद बिन हम्बल से मेरी मुलाकात हो जाए। रब का तक़सीम, रब का सिस्टम, रब का निज़ाम देखें कि जो नान भी अपने घर में बैठ के अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ रहा है, कि नामुमकिन काम कि इमाम अहमद बिन हम्बल के वहाँ पे शहर में कोई जाए तो वहाँ पे कितनी लंबी लाइनें होती हैं मुलाकात की। और वही इमाम अहमद बिन हम्बल वो कहते हैं कि मैं रोया, इमाम बिन हम्बल कहते हैं मुझे दिक्कत आई, रोया मैं कि अल्लाह ताला कैसे-कैसे लोग हैं और तेरा सिस्टम कैसा है, कि मैं फिर उन्होंने बताया कि मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। वो दुकानदार रोता है और कहता है कि देखिए मेरी जो मिर्द है, मेरा जो वज़ीफ़ा है, उसकी कितनी तासीर है कि मैं जो ख्वाब देखता था, मैं एक ड्रीम देखता था कि इमाम अहमद बिन हम्बल से मुलाकात हो, तो आज वो मेरे पास आ गए। एक वाक़या। दूसरा,
حضرت یونس علیہ السلام جب بڑا تبلیغ کرتے تو ان کی قوم نہیں مانتی، تو آپ غصے میں نکل آتے ہیں، نکل کے کہتے ہیں میں چلے جانا یہاں سے. جب وہ نکل آتے ہیں نا تو پھر جب باہر آتے تو وہ آگے واقعہ سارا آپ کو پتا، مچھلی کے پیٹ میں سارا واقعہ. اب ان کی قوم کو جب حضرت یونس علیہ السلام چلے جاتے ہیں نا تو اچانک اللہ کا عذاب کا سسٹم آتا ہے، وہ ڈرا جاتے ہیں ان کے اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس بستی پہ. آسمان پہ بادل، ہوائیں، آندیاں تیزی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. آسمان کا موڈ بتاتا ہے کہ آج اس بستی کی خیر نہیں، تو سارے بستی والے نکلتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ باہر کھلے آسمان کے نیچے آ کے نا رب حضور کے سجدے میں گر پڑتے ہیں. جب سجدے میں گر پڑتے ہیں تو رب سے کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں معاف کر دے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک جب بھی میرا عذاب کسی قوم پہ مسلط ہوا میں نے اس کو روکا نہیں، لیکن مجھے اس دن جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے ان کی آہوزاری، ان کی گریہ زاری، ان کا استغفار، ان کی معافی اس قدر پسند آئی کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ فرشتے صبح شام ہمارے نامہ مال رب کے پاس لے کے جاتے ہیں. اگر ہم صبح فرشتے آتے ہیں وہ عصر تک، اور عصر والے فرشتے صبح تک آتے ہیں. ہم فجر سے لے کے عصر تک صرف ایک بار استغفر اللہ پڑھ لیں، صرف ایک بار استغفر اللہ پڑھ لیں، اور پھر عصر سے لے کے صبح تک ایک بار استغفر اللہ پڑھ لیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے نامہ اعمال آئیں گے، ہر روز کا صبح شام کے پیپر آئیں گے، اور پیپر پہ جب لکھا ہوگا کہ استغفر اللہ، تو اس ایک استغفر اللہ کی طفیل نسبت سے میں اس شخص کو معاف کر دوں گا. یعنی کہ صرف ایک دفعہ استغفر اللہ پڑھنے کے اتنے ثمرات، اتنی اس کی مقام ہے کہ آپ معاف کر دیے جائیں گے. دوسری بات ہے کہ آقا کریم محبوب خدا سید الانبیاء سرور کائنات جو بادشاہ جن کو کسی وظیفے کسی کی ذکر کی ضرورت نہیں تھی، آپ روزانہ 100 بار استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. یعنی کہ 100 بار ڈیلی پڑھا کر. اور آپ فرماتے تھے کہ اللہ کو کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے، چاہے نماز ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے روزہ ہے، جتنی مرضی عبادت کر لے، لیکن جب اللہ کے سامنے کوئی معافی مانگتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے، اللہ کو وہ معافی استغفار سب عبادات سے افضل ہے. لہٰذا ہماری زندگی میں پرابلم کیا آتی ہے؟ ہم جب استغفار کرتے ہیں ہم طوطے کی طرح پڑھتے ہیں. میں یہاں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ نے استغفار پڑھنا کیسے. آپ طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، مشین کی طرح پڑھتے ہیں، ٹر 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 پڑھے، اس طرح نہیں ہے. استغفار اس طرح پڑھنے ہیں کہ آپ کے جسم کا رواں رواں استغفار میں ڈھل جائے، آپ کا جسم کشکول بن جائے، آپ کا جسم کاسا بن جائے، آپ اللہ کے پورا وجود آپ کا دعا میں ڈھل جائے، کپ کپی طاری ہو جائے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. جب آپ کے جسم سے استغفار شروع ہو جائے، جب آپ کے جسم سے کپ کپی استغفار شروع ہو جائے، جب آپ کا رواں رواں استغفار میں ڈھل جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے، آپ استغفار میں ڈھل گئے ہیں. طوطے کی طرح استغفار سے فرق نہیں پڑنا. استغفار کب پڑھنا ہے؟ جب آپ کا وجود استغفار میں ڈھل جائے، کشکول میں ڈھل جائے، کاسے میں ڈھل جائے، آنسو آپ کی آنکھوں سے آنے شروع ہو جائے. یہ وہی لمحہ جب ہم روضہ رسول کے سامنے جاتے ہیں، تو جب وہاں پہ گزرتے تو ہماری زبان بند ہوتی ہے، ہم کچھ نہیں بولتے، کوئی لفظ نہیں بولتے، لیکن ہمارا وجود، ہماری سسکیاں، ہماری آہیں، ہماری دل کی دھڑکنیں، ہمارا وہاں پہ جو کیفیت ہے نا وہ کشکول بن جاتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے استغفار جب پڑھنا ہے اس طرح پڑھنا کہ ہمارا سارا وجود اس استغفار میں ڈل جائے. آپ جب استغفار پڑھتے ہیں یقین کریں رب راضی ہوتا ہے، وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے. اور دوسری بات ہے جب استغفار پڑھتے ہیں تو یہ استغفار کے ہے کہ اللہ سے معافی ہے نا. جب استغفار ہم پڑھتے ہیں تو استغفار پڑھنے کے دوران اللہ راضی ہوتا ہے، اور بندہ اقرار کرتا ہے رب کی ربوبیت کر رہا ہے. اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا سب کچھ ہے، میں تیرے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معافی ایک دفعہ مانگے، 2 دفعہ، میں دیکھو تو معافی ہر روز مانگے، ہر لمحے کے ساتھ مانگے، اور جتنی بار بندہ معافی مانگتا ہے رب راضی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے، جب کوئی انسان معافی مانگتا ہے تو وہ میری طرف چلتا ہے تو میں اس کی طرف نا دوڑنا شروع کر دیتا ہوں. اور اگر کوئی بندہ معافی مانگ کے میری طرف دوڑ کے آئے تو میں اڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. اور دوسری بات ہے وہ جو 99 قتل والی بات ہے کہ بندے نے جب آخر میں اس نے توبہ کی اور ایک مولوی کے پاس گئے، انہوں نے کہا تمہارا تم بخشے نہیں جاؤ گے، انہوں نے اسے بھی قتل کیا. اور جب اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت آیا تو اللہ نے زمین کو سکیڑ دیا کہ فرشتے دونوں آ گئے کہ یہاں پہ دیکھیں یہ نیک بندہ یہ برا بندہ. تو جو نیکی والے فرشتے اس کی جگہ اللہ نے پھیلا دی، اور اللہ نے اس 100 بندے قاتل کو بھی معاف کر دیا. آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوگا. تو ہم نے اپنی زندگی میں استغفار لانا ہے کیفیت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، اس حال کے ساتھ. اگر ہم ویسے استغفار کریں گے تو ہمارے لیے بے معنی ہو جاتا ہے. استغفار مشینی نہیں پڑھنا ہے، استغفار کہتا کوئی مشینی نہیں پڑھنا، طوطے کی طرح ٹٹر نہیں کرنا. جب آپ استغفار پڑھیں تو انشاءاللہ اس کے ثمرات اتنے کہ آپ کی زندگی بدل جائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وہ خاص استغفار ہے، یہ وہ اسپیشل استغفار ہے. اگر کوئی بندہ اس اسکرین پہ بھی ہم دیں گے، اگر کوئی بندہ اس کو 100 بار صبح شام پڑھ لے تو کیا بات. میری زندگی میں 2-3 ایسے کاروباری لوگ ہیں کہ میں دکان پہ گیا تو بڑا لہر بہر پیسے، میں نے کیا
کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہم سمپل یہ کرتے ہیں کہ میرے جو ورکر یہاں پہ صبح آتی ہے میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ نے 100 بار یہاں پہ استغفار پڑھنا ہے، پھر ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ایک فیکٹری میں گیا تو وہاں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے یہاں پہ ہر ورکر کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ صبح ہوتی ہے آپ نے 100 بار استغفار پڑھنا ہے۔ تو میرے سارے وہ لوگ، میں میری زندگی میں جب کوئی لوگ آتے ہیں وہ رزق کے وظائف کر، آپ میں کوئی سورۃ طلاق والا وظیفہ کر رہا ہے، کوئی سورۃ کوثر والا کر رہا ہے، کوئی یا رضا کو یا باسط کر رہا ہے، جو کوئی یا غنی ہو یا مغنی کا، آپ اپنی پسند کا ورد شروع کریں، چاہے سورۃ کوثر شروع کر لیں، چاہے سورۃ طلاق شروع کر لیں، چاہے یا رضا کو یا باسط کر لیں، چاہے یا غنی ہو یا مغنی شروع کر لیں، یا رضا کو یا وہاب شروع کر لیں۔ ساتھ آپ ان میں سے کوئی وظیفہ جو آپ کو پسند ہے، میں نے پہلے دیے وہ آپ شروع کریں، ساتھ آپ 1000 دفعہ استغفر اللہ، 1000 دفعہ استغفر اللہ اگر آپ پڑھتے ہیں، یقین کریں آپ، اور اس کیفیت کے ساتھ، اس بستی کے سرور کے ساتھ، پیسے پھر لوگ گھر آ کے دیتے ہیں، پیسے راستوں سے پیسے آنے شروع ہوتے ہیں، بانڈ لگنے شروع ہوتے ہیں، آپ کا بیکار پلاٹ پڑا وہ مہنگا ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو راستے میں لوگ وہ پیسے آپ گھر آ دیتے ہیں، پیسے آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، وہ بند دروازے جو کسی راستے سے نہیں کھلتے اس استغفار سے کھل جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی میں اگر آپ چاہتے ہیں پیسوں کی بارش ہو، پیسے نوٹوں کی بارش ہو، اور خدا کی قسم میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کروڑوں نہیں اربوں آپ کے پاس، اگر آپ استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، ساتھ آپ سورۃ طلاق کی آتے ہیں، یا سورۃ کوثر کا والا وظیفہ ہے، یا رضا کو یا باسط ہو یا غنی ہو یا مغنی ہے، اگر آپ اس کو شامل کرتے ہیں تو 1.5 سے 2 مہینے کے اندر آپ پہ پیسوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ استغفار، اور دوسری بات اگر آپ کی کوئی بیماری ہے آپ استغفار پڑھیں۔ یہاں میں ایک بہت بڑی خوبصورت بات ذکر کروں گا۔ بعض لوگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کو کوٹ کرتے ہیں، بعض حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں کہ ایک بندہ ان کے پاس جا کے لگے میرے پاس نا میں گناہ گار ہوں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا جاؤ جا کے استغفار کرو۔ ایک بندہ اور ہے کہتے ہیں جی میرے پاس نا مجھے رزق کی تنگی، میرے پاس پیسے نہیں، آپ نے کہا جاؤ جا کے استغفار کرو۔ ایک اور بندہ ہے کہ کہتے ہیں میرے گھر میں بیماری بڑی ہے، آپ نے کہا جاؤ جا کے عبادت کرو۔ ایک اور بندہ میرے پاس آ کے کہتا ہے جی میں بڑی کوشش کرتا ہوں میرے سے نیکی نہیں ہوتی، آپ نے کہا جاؤ جا کے عبادت کرو۔ ایک اور بندہ کچھ گاؤں کے لوگ آ گئے کہنے لگے ہم نے ایک نہر بنائی تھی لیکن نہر خشک ہوگی، پانی نہیں آتا، تو آپ نے کہا جاؤ جا کے استغفار کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر بات کے ساتھ، تو آپ نے کہا تھا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا ہے اے نوح اگر تو چاہتا ہے تم استغفار کرو، اپنی قوم سے کوئی استغفار کرو، اس سے استغفار کے بدلے میں آسمان سے بارش برساؤں گا، جب بارش برساؤں گا تو نہریں برسیں گی، جب نہریں چلیں گی باغات چلیں گی، پھر تمہارے مال اور اموال میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں پیسہ ہو، مال میں اضافہ ہو تو آپ استغفار کریے۔ اللہ نے فارمولہ خود ہی دے دیا ہے، اور آج تک کائنات میں جو رب کہہ گئے ہیں، جو اللہ کا رسول کہہ گئے وہ سچ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ گئے جو استغفار کرے گا اس کے پاس کوئی غم نہیں آئے گا، اور اللہ نے سورہ نوح میں 2 ٹوک بات کر دی کہ آپ استغفار کرو، میں تمہارے آسمان سے بارشیں برساؤں گا، بارشوں کے بعد وہ اکنامک اسٹرینتھ آتی ہے، نہریں برسیں گی، باغات آئیں گے، فصلیں ہوں گی، اور پھر آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے رزق میں اضافہ ہو، ہماری بیماری پریشانی میں اضافہ، اور ہمارے ذکر کے ساتھ کوئی ایسا کوڈ لگ جائے، کوئی ایسی چیز لگ جائے کہ ہمارا ذکر فوری قبول ہو، تو استغفار کو 1000 دفعہ استغفر اللہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ اگر 1000 دفعہ نہیں تو پھر کم از کم 100 دفعہ صبح و شام ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے وظائف قبول ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو، اس دعا کے ساتھ کہ زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، بے شمار دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔